سارا کریڈٹ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کو دیا ہے. زبردستی، بہترین، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق صاحب، ان کا کوئی کردار نہیں تھا؟ کیا نواز شریف صاحب ایٹمی دھماکہ کرنے کے حامی تھے یا خلاف تھے؟ کچھ اس طرح کے بھی سوالات ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمد مبارک، یہ تمام لوگ، ان کا کیا کوئی کریڈٹ یہاں پر نہیں تھا؟ میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں امجد شعیب صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتے تجزیہ کار ہیں. امجد شعیب صاحب، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں ملک کو ایٹمی قوت بنانے میں نواز شریف صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، جنرل ضیاء الحق کا ہے، غلام اسحاق خان کا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے. آپ متفق ہیں کہ واقعی نواز شریف صاحب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس تھا اس میں آ کے نواز شریف صاحب موجود تھے، لیکن اس سے پہلے تو پروگرام بہت پہلے سے چل رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں انیشیٹ ہوا اور بعد میں بہت زیادہ کام ہوا اس پہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اس وقت کہوٹا میں وہ سٹرکچر بنائے گئے، وہاں پہ یہ انریچمنٹ کا ڈاکٹر قدیر کے سربراہی میں انریچمنٹ کا کام شروع ہوا اور وہ کام پھر مکمل ہوا. اور اس کے بعد پھر ویپن سسٹم پہ جب کام کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر سمر مبارک خان کی ٹیم کام کر رہی تھی. پھر انہوں نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. پھر ہمارے انجینئرز تھے جنہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹنل وغیرہ یہ چیزیں وہاں پہ بنائی، چاگری میں بنائی ہوئی تھی پہلے سے، جن کو استعمال کیا گیا. یہ سب کچھ تیار تھا. اب ہوا یہ کہ 11 مئی کو جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس کے بعد 28 کو ہم نے کیے، لیکن اس میں درمیانی وقت میں زندگی گزارنا مشکل ہو چکی تھی. بھارت اتنے زیادہ اس وقت باتیں کر رہے تھے، ان کے میڈیا میں پاکستان کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان جو ہے وہ بس ہمارے قدموں میں بیٹھے گا کیونکہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم اس کلب کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ یوں لگتا تھا کہ پاکستان اگر نیوکلیئر ایکسپلوژن نہیں کرتا تو پاکستانیوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. بھارت اتنا زیادہ بلیک میل کرے گا کہ آپ وقت گزار نہیں سکیں گے. لہذا یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ اس تناظر میں کی گئی، لیکن میاں صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. میاں صاحب کی کوشش تھی کہ اگر ہم نہ کریں، کیونکہ باہر سے پریشر بھی تھے، دنیا کے باقی ملک جو ہیں وہ ان کو خاص طور پہ امریکہ وغیرہ پریشرائز کر رہے تھے. میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی امجد شعیب صاحب، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان دھماکوں کے خلاف تھے میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ آپ اس دوران ان تمام میٹنگز کا حصہ رہے ہیں. آپ سے بہتر یہ بات کون بتا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایسا ہو یا پھر وہ اس کے حق میں نہیں تھے، اس کے خلاف تھے؟ امجد شعیب صاحب وہ شروع میں اس کے حق میں نہیں تھے، پھر ان کو قائل کیا گیا. اس میں فورن آفس کا بھی ہمارے فورن سیکرٹری ہوتے تھے شمشاد احمد خان، وہ تھے، گوہر ایوب صاحب تھے، اور یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کو جو نیشنل ڈیفنس کالج ہوتا تھا ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ اسٹڈی کر کے ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے اگر کر لیں، اور نہ کریں تو تب کیا مسائل ہوں گے. تو یہ وہاں پہ پھر یہ ساری ایک پریزنٹیشن ہوئی، اس میں ریکمنڈیشن دی گئی اور اس کی بنیاد پہ پھر وہاں پہ کلیکٹیو فیصلہ ہوا کہ جی یہ کر دینا چاہیے. اور یہ فیصلہ اس طرح کیا گیا کہ یہ اگر آج ہم نہیں کرتے تو پھر ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ جو کچھ بھی اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑے قوم کی حیثیت سے ہمیں بھگت دینے چاہیے، لیکن نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ایک فرم ریکمنڈیشن تھی آرمی کی طرف سے، فورن آفس کی طرف سے، نیشنل ڈیفنس کی جو اسٹڈی تھی ہماری این ڈی یو کی اس کی طرف سے. تو نتیجہ یہ کہ پھر یہ کلیکٹیو فیصلہ ہوا کہ ان کو کر دیا جائے. تو آپ اس طرح مطلب دیکھ لیں اس لحاظ سے میاں صاحب کیونکہ ٹیم کے لیڈر تھے، ہیڈ تھے، تو فیصلے میں وہ شریک تھے اور اس کے نتائج جو کچھ بھی تھے وہ بھی میاں صاحب نے فیس کرنے تھے. تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کا کچھ رول تھا، لیکن انیشلی وہ اس کے قائل نہیں تھے. اب چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جہاں ڈاکٹر قدیر خان جنہوں نے انریچمنٹ کا کام کیا جو پاکستان کے دسترس سے باہر تھا اور انہوں نے سارا ارینجمنٹ کر کے دیا. پھر ہمارے انجینئر اور سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک کی سربراہی میں جنہوں نے یہ سارا ویپن سسٹم کا کام کیا، پھر وہ جنہوں نے ٹیسٹنگ کا ارینجمنٹ کیا، ہماری ایویشن آرمی ایویشن کے پائلٹس لوگ جنہوں نے چند دنوں کے اندر اندر یہ سارا نظام اٹھا کے تو چاغی پہنچایا
اور پھر وہاں کی سیکیورٹی، کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ امریکہ رکوانے کے لیے وہاں پہ کوئی ایسا کام، ایسی کاروائی نہ کر دے کہ پاکستان کا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے. یہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ، یہ اتنا کچھ تھا کرنے والا، جو کہ ان چند دنوں میں پھر بالکل آپ کہہ لیجئے کہ فیصلہ ہونا باقی تھا، لیکن سائملٹینیسلی سارا کچھ کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس وقت پھر ڈیلے نہ ہو، فیصلے کے بعد ہم فوراً تیار ہو کر دیا جائے. لہٰذا جیسے ہی فیصلہ ہوا تو اسی دن ہم نے دھماکہ کر دیا. اور آپ سر نے دیکھا کہ یہ الحمدللہ جس طرح سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ اس وقت کتنا مشکل ہو گیا تھا، بھارت کی جانب سے کس طرح سے دھمکایا جا رہا تھا، تو بھارت کی بزدلی ماشاءاللہ آج تک جاری ہے. لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کی جرت کو، آج تک کی بہادری کو، آج تک کی شجاعت کو، کہ الحمدللہ ہمارے بارڈر پر موجود ہمارے فوجی جوان کے آج ہم سکون سے سوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے محافظ ہماری حفاظت کے لیے اور بھارت جیسے بزدل پڑوسیوں سے بچانے کے لیے موجود ہیں. سر اگلا سوال، کیونکہ بھارت کے حوالے سے ہی میں آپ سے اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی، لداخ میں جو ہوا ہے بھارت کے ساتھ، سر جیسی ان کی پٹائی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں امجد شعیب صاحب، یہ یہی زبان سمجھتے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ اسی طرح کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے کیا؟ دیکھیں، میں آپ کے سامنے موازنہ کرتا ہوں. دیکھیں میرا یعنی اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارت کون سی زبان سمجھتا ہے. پاکستان کا جب بھی ذکر آتا رہا، آپ دیکھیے وہاں پہ وہ جی ڈی بخشی صاحب ایک بڑی بڑی مونچھوں والے ان کے ریٹائرڈ جنرل، ان کو ہسٹیریا ہو جاتا ہے، پاکستان کا نام لیتے ہی لگتا ہے کہ ان کو بھیڑ کاٹ گئی ہے. لیکن اتنے دنوں میں جو انہوں نے چائنا کا ہوا تو ان کو سانپ سونگا ہوا ہے، یعنی آواز ہی نہیں نکلتی ان لوگوں. ان کے چیف آف آرمی سٹاف لے لیں، چیف آف ایئر سٹاف، نیول سٹاف، پاکستان کے لیے وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کیونکہ پاکستان نے زبان میں ان کو سمجھایا نہیں، چائنا نے زمین پہ کر دیا اور یہ اب منہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان کو بڑا مجبوراً بیان دینا پڑا کہ جی ہندوستان ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. بھائی یہ پیچھے ہٹنے کا تو کام نہیں، آگے جانے کا کام ہے، کیونکہ وہ آ گئے ہیں آپ کے علاقے، وہ اس علاقے میں آ گئے جو متنازع ہے، جو سمجھتے تھے کہ ان کا ہے، انہوں نے آ کے تو اس پہ قبضہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو چائنا جس زبان میں ان سے بات کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آج دن تک ان کو دو چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے بارے میں غلط فہمی میں ڈالا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ابھی تک 1971 کے اس ماحول میں جی رہے ہیں جہاں مشرقی پاکستان میں انہوں نے بغاوتوں کے ذریعے گند پھیلایا تھا، اور پاکستان ایک یہاں 1200 میل دور ہم پڑے ہوئے تھے، وہاں ری انفورس نہیں کر سکتے تھے، تو وہ وقت اور تھا، وہ بالکل کہانی مختلف تھی. دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان شاید چھوٹا ملک ہے اور ایک آپ کی افواج کا تناسب کا فرق ہے. یہ نہیں جانتے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ہر لحاظ سے ایک بڑا مسلمہ دفاعی ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کی اہلیت ناقابل تسخیر ہے. درست. تو بھارت کو صرف فرق اتنا ہے کہ یہ آج کے دور میں ہم جاہریت نہیں کر رہے، لیکن جاہریت اگر کی گئی تو جواب دیا جائے گا. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر ہم یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے، تو اس کو ہرگز ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اور آپ نے بڑا درست فرمایا کہ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے، اسی لیے آج کل وہ بیچارے کسی معصوم کا، غریب کا کبوتر پکڑ کر مودی کے نالائق اسی پر ہی خوش ہو رہے ہیں. بہت بہت